Subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ سبق نمبر 4 ماحولی حسن انتظام سائنس سیکنڈ کا چوتھا سبق ہے ماحولی حسن انتظام۔ کوشچن آنسر سوالات کے جوابات دیکھیں گے۔ آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے ذیل میں دی ہوئی غذائی زنجیر کو صحیح ترتیب میں لکھیے۔ یہ غذائی زنجیر جس ماحولی نظام میں ہوتی ہے اس کی وضاحت کیجیے۔ ناک توڑا، سانپ، چاول کا کھیت، عقاب، مینڈک۔ اس کے صحیح ترتیب جو ہے وہ چاول کا کھیت، ناک توڑا، مینڈک، سانپ، عقاب۔ دوسرا نقطہ ہے یہ غذائی زنجیر زمینی ماحولی نظام میں نظر آتی ہے۔ اس ماحولی نظام میں کئی حیاتی اور غیر حیاتی اجزاء جیسے کیڑے مکوڑے، پرندے، دودھ پلانے والے جانور وغیرہ شامل ہیں۔ تیسرا ہے مندرجہ بالا مثال میں چاول کے کھیت کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے یہ کھیت کسی ساحلی زمین کے قریب واقع ہو سکتا ہے۔ چاول کے کھیتوں میں پانی کا ذخیرہ کیا جاتا ہے، اس لیے یہ مینڈک کے لیے مناسب مسکن مہیا کرتا ہے۔ چاول کے کھیتوں کے ماحولی نظام میں چاول کے پودے غذا ساز ہیں۔ ابتدائی صارف ناک توڑا ہے، مینڈک ثانوی صارف، سانپ اعلیٰ صارف ہے، جبکہ عقاب کا شمار اعلیٰ ترین ثالثی صارف میں ہوتا ہے۔ ہر تغذیاتی سطح پر بیکٹیریا، پھپھوند اور گندخور کیڑے تجزیہ کار کی حیثیت سے عمل کرتے ہیں۔ پانچواں نقطہ ہے اس ماحولی نظام کی غذائی زنجیر میں شمسی توانائی چاول کی فصل سے عقاب کی جانب مرحلہ وار منتقل ہوتی ہے۔ دوسرا سوال ہے زمین ہمارے آب و اجداد کی جانب سے ہمیں موروثی حق کے ذریعے نہیں ملی ہے، وہ ہمیں پچھلی نسل کی جانب سے قرض میں حاصل ہوئی ہے۔ اس بیان کا مطلب واضح کیجیے۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے زمین پر موجودہ نسلوں سے قبل قدیم انسانی نسلوں کا قیام تھا، آج ہم نے ان کی جگہ لے لی ہے۔ دوسرا ہم سے پہلے انسانی نسلوں نے اپنی دوران حیات بھر زمین پر بے شمار خطرناک اثرات پیدا کیے، جس کی وجہ سے انسانی زندگی مشکل دور میں پہنچ گئی۔ تیزی سے صنعتیں قائم کرنے کا عمل، قدرتی وسائل کا ذریعہ کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کی بھوک، خطرناک جنگیں، تعمیراتی سرگرمیاں جیسے بند کی تعمیر، سڑکوں پلوں کا جال، بڑے پیمانے پر درختوں کی کٹائی، جنگلات کی بربادی وغیرہ ان کی غیر ذمہ دارانہ، بغیر سوچی سمجھی اور غیر منظم طریقے سے انجام دی جانے والی سرگرمیاں۔ تیسرا نقطہ ان تمام سرگرمیوں کا مقصد بنی نوع انسان کی ترقی تھا، لیکن آج ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ زیادہ تر ان سرگرمیوں نے غذا ساز اور مختلف سطحوں پر واقع صارفین کے درمیان نازک توازن کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ چوتھا نقطہ ہے انسان کی بے ہنگم بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے آج غذائی قلت، لباس اور رہائش کے مسئلوں نے خطرناک صورت اختیار کر لی ہے۔ ان بنیادی ضروریات کو حاصل کرنے کے لیے انسان نے کئی قدرتی وسائل کا استحصال کیا ہے، جس کی وجہ سے زمین کا قدرتی ماحولی نظام بربادی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ پانچواں نقطہ ہے اب اس زمین کو بربادی سے بچانے کی ہماری باری ہے، کیونکہ ہمارے بعد آنے والی نسلوں کو اسی سیارے پر اپنے وجود کو قائم رکھنا ہوگا اور موجودہ نسل کو زمین کے ماحولی نظام کو صحت مند صورت میں آنے والی نسلوں کے حوالے کرنا ہوگا۔ چھٹا نقطہ ہے مستقبل کی نسلوں کو عمدہ خصوصیت کی حامل ہوا، پانی اور زمین کے ساتھ ساتھ دیگر جانداروں کی ضرورت ہے۔ ساتواں نقطہ ہے آب و ہوا کی تبدیلی، کروی افزائش حرارت، آلودگی، قحط سالی وغیرہ جیسے مسائل کی وجہ سے ماحولی نظام پر شدید مضر اثرات پیدا ہو رہے ہیں۔ پس زمین کی قدرتی حالت کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ زمین ہمارے آباء و اجداد کی جانب سے ہمیں موروثی حق کے ذریعے نہیں ملی ہے،
بلکہ مستقبل کے نسلوں کے لیے ہمیں اسے بربادی سے بچانا ہے۔ اگلا سوال ہے، ماحول کا تصور میں سے مختصر نوٹ لکھنا ہے۔ پہلا ہے ماحول کا تحفظ، انوائرمنٹل کنزرویشن۔ انسان کے ذریعے پیدا کیے گئے اور قدرتی اسباب کی وجہ سے زمین پر بے شمار ماحولی مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ ان مسائل کی بنا پر زمین پر جانداروں کا وجود خطرے میں پڑ گیا۔ ان جانداروں کو بچانے اور ماحولی توازن برقرار رکھنے کے لیے ماحول کے تحفظ کی اشد ضرورت ہے۔ اگر ماحول کو بچایا نہیں گیا تو انسانی زندگی کا معیار اور صحت کی تنزلی ہوگی۔ ماحول کے تحفظ کے لیے سرکاری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس سمت میں سرکار نے کئی قوانین بنائے ہیں۔ اقوام متحدہ نے ماحول کے تحفظ کے لیے UNEP نامی ادارہ قائم کیا ہے۔ ماحولی تحفظ کی تحریک میں ہر عام و خاص کی شمولیت بہت ضروری ہے۔ اسکولی سطح سے بچوں کے دماغ میں ماحول سے متعلق مثبت نقطۂ نظر، محبت، معلومات جیسے اقدامات پیدا کرنے چاہیے۔ ماحول کا تحفظ ایک سماجی ذمہ داری ہے۔ قدرتی وسائل کا منصوبہ بند طریقے سے استعمال کرنا ماحول کے تحفظ کا ایک طریقہ ہے۔ دوسرا ہے بشنوئی سماج کی چپکو تحریک، چپکو موومنٹ آف بشنوئی۔ اس کا جواب ہے، بھارت کی ریاست راجستھان کے شہر جودھ پور کے جنوب مشرق میں کھیجرلی نام کا ایک گاؤں ہے۔ اس گاؤں کے اطراف میں کھیجری نام کے درخت کی بہتات ہے، اس لیے اس گاؤں کا نام کھیجرلی پڑ گیا۔ ضلع جودھ پور میں بشنوئی سماج کے لوگ کافی تعداد میں آباد ہے۔ درج کی گئی تاریخ کے مطابق کھیجرلی نامی گاؤں میں چپکو تحریک کا پہلا واقعہ 1730 AD میں پیش آیا۔ اس گاؤں میں امرتا دیوی کی رہنمائی میں 363 بشنوئیوں نے کھیجری نامی درختوں کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ بشنوئی سماج ان درختوں کو مقدس مانتا ہے۔ 1730 AD میں بھادرا ستمبر ماہ کی 10ویں تاریخ کی ایک روشن دوپہر کو امرتا دیوی نے اپنی تینوں بیٹیوں آسو، رتنی اور بھاگو بائی کے ہمراہ بادشاہ کے آدمیوں کے سامنے درختوں سے اپنے آپ کو لپیٹ کر احتجاج کیا، کیونکہ بادشاہ کے ملازمین کھیجری کے ہرے بھرے درختوں کو کاٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بادشاہ کو اپنے محل کی تعمیر کے لیے چونا بھوننے کے لیے ایندھن کی ضرورت تھی۔ اپنے اس اقدام سے باز رہنے کے لیے بادشاہ کے ملازمین نے امرتا دیوی کو رشوت کی بھی پیشکش کی، لیکن اس نے اسے ٹھکرا دیا اور کہا، اگر ایک درخت کو سر کی قیمت پر بچایا جائے تو میں اپنی جان بھی دینے سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ بادشاہ کے ملازمین نے کلہاڑی سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس کی تینوں بیٹیوں نے کئی درختوں کو بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی۔ یہ خبر پورے اطراف کے علاقوں میں آگ کی طرح پھیل گئی اور بشنوئی سماج کے کئی لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ بشنوئی سماج کے 83 گاؤں کے لوگوں نے آگے بڑھ کر درختوں کے لیے اپنی قربانی دے دی۔ اس پورے واقعے میں 360 لوگوں نے درختوں کی حفاظت کے لیے شہادت کا جام نوش کیا۔ اتر پردیش میں چپکو تحریک اسی طرز پر شروع ہوئی۔ مردوں اور عورتوں نے درختوں سے اپنے آپ کو لپیٹ کر جنگلات کی حفاظت کی۔ تیسرا ہے حیاتی تنوع، بائیو ڈائیورسٹی۔ کسی مخصوص علاقے میں قیام کرنے والے مختلف قسم کے جانداروں کے گروہ کو حیاتی تنوع سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مختلف قسم کے ماحولی نظاموں میں رہنے والے مختلف قسم کے جانداروں کی وجہ سے اس علاقے کو جانداروں کی دولت حاصل ہوتی ہے، یہی حیاتی تنوع ہے۔ قدرت میں حیاتی تنوع 3 سطحوں پر نظر آتا ہے، یعنی جینی تنوع، گروہی تنوع اور ماحولی نظام میں تنوع۔ ایک جماعت کے جانداروں کے یکساں نوع میں جینیاتی تغیر کی وجہ سے حیاتی تنوع دکھائی دیتا ہے۔ جانداروں کے بے شمار گروہ میں حیاتی تنوع نظر آتا ہے۔ اسی طرح کسی علاقے کے ماحولی نظام میں بھی حیاتی تنوع ہوتا ہے۔ انسانی ترقیاتی منصوبوں کی وجہ سے حیاتی تنوع کو شدید خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ خطرے سے دوچار اور غائب ہونے والے حیاتی تنوع کی برقراری کے لیے
مخصوص اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ جانداروں کی مخصوص تحفظ گاہیں، نیشنل پارک، حیاتی تنوع کے حساس علاقے وغیرہ قائم کر کے حیاتی تنوع کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تحفظی پروجیکٹ چوتھا ہے مقدس دیورائی سیکرڈ گروز۔ مقدس دیورائی جنگل کا ایک چھوٹا سا سرسبز حصہ ہوتا ہے جس پر محکمہ جنگلات کا قبضہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک طرح کی تحفظ گاہ ہے جس کی حفاظت عام آدمی اور قبائلی لوگ کرتے ہیں۔ جنگل کا یہ ٹکڑا حیاتی تنوع سے مالا مال ہوتا ہے۔ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اس علاقے میں مخصوص دیوتا قیام کرتے ہیں۔ اسی عقیدے کی بنا پر جنگلات کو ایک قسم کا تحفظ حاصل ہوتا ہے، اس لیے مقامی زبان میں ایسے جنگلات کو دیورائی کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہاں لوگ درختوں کو کاٹتے نہیں ہیں، یہاں جانوروں کا شکار بھی نہیں کیا جاتا۔ بھارت میں ایسے 13,000 سے زیادہ دیورائی کا اندراج ہے۔ زیادہ تر دیورائیاں مہاراشٹر کے مغربی گھاٹ، کرناٹک اور کیرلا میں موجود ہے۔ بھارت کے دیگر علاقوں میں بھی ان مقدس دیورائیوں کا پتہ چلا ہے۔ حیاتی تنوع کی حفاظت کے لیے یہ دیورائیاں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ تیسرا سوال ہے آلودگی پر قابو پانے کے لیے ماحول کا حسن انتظام ایک مؤثر ذریعہ ہے، اس کی توجیہ کیجیے۔ ماحول کے تحفظ کے تعلق سے آپ کون کون سی سرگرمیاں انجام دیں گے؟ اس کا جواب ہے انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ ہوا، پانی، مٹی، صوتی، تابکاری، حرارتی روشنی اور پلاسٹک کی آلودگی وغیرہ مختلف قسم کی آلودگیاں ہیں۔ دوسرا نقطہ ہے تمام قسم کی آلودگیوں سے ماحول پر شدید اثرات ظاہر ہوتے ہیں اور تمام جانداروں کے وجود کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ تیسرا ہے صاف ستھرے اور اچھے اوصاف والے ماحول کے حصول کے لیے آلودگی پر قابو رکھنا چاہیے۔ مثلاً جب پلاسٹک کی اشیاء کو ادھر ادھر پھینک دیا جاتا ہے تو اس سے زمین کی آلودگی ہوتی ہے۔ اس کے سبب نکاسی کے نالوں میں بارش کے پانی کا جمع ہوتا ہے۔ کئی جانور خاص طور پر گائے پلاسٹک کی تھیلیوں کو کھا جاتی ہیں، اس سے ان کے جسم میں پلاسٹک کا ذخیرہ ہوتا ہے اور آخر میں موت ہو جاتی ہے۔ پلاسٹک کی فاضل اشیاء کے مناسب حسن انتظام سے پلاسٹک سے ہونے والے آلودگی کو مکمل طور پر روکا جا سکتا ہے۔ دوبارہ چکر یعنی ری سائیکلنگ یا دوبارہ استعمال سے ہم پلاسٹک کے سبب ہونے والی آلودگی پر عبور حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ماحولی تحفظ کے حسن انتظام کا ایک مؤثر طریقہ ہوگا۔ چوتھا نقطہ ہے اسی طرح ہم مختلف قسم کی آلودگیوں میں کمی کر سکتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس قدم کے لیے مجبور کر سکتے ہیں۔ مثلاً پلاسٹک تھیلیوں کی جگہ کاغذ یا کپڑے کی تھیلیاں استعمال کرنا۔ اسی طرح ہم ماحولیاتی صحت کی برقراری کے لیے ایک ذمہ دار شہری کا رول ادا کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ماحول کے تحفظ کے لیے آپ کون کون سی سرگرمیاں انجام دیں گے؟ آپ ان سرگرمیوں کو کس طرح انجام دیں گے؟ ابتدا میں ہم ماحولی مسائل کا سرسری جائزہ لیں گے۔ گہرے مشاہدات اور تفصیلی مطالعے سے ہم ان مسائل کی نوعیت اور ان کے اثرات اور ان کی شدت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پھر ان مسائل کے حل کے لیے مناسب سرگرمی کا اجرا کریں گے۔ پہلا نقطہ ہے شجرکاری ایک آسان ترین سرگرمی ہے جسے ماحول کے تحفظ کے لیے آزمایا جا سکتا ہے۔ شجرکاری کے بعد پودوں کی مناسب دیکھ بھال، انہیں حسب ضرورت پانی مہیا کرنا وغیرہ بھی ہماری ذمہ داری کا ایک حصہ ہے۔ درختوں کی حفاظت، ان کی نشو و نما پر بھی پروجیکٹ تیار کیا جا سکتا ہے۔ درختوں کا انتخاب کرتے وقت ان کی مقامی اور زور آور قسم پر دھیان دینا ضروری ہے۔ اس قسم کے درخت آلودہ ماحول اور شہریانہ کے دباؤ میں بھی اپنے وجود کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ دوسرا نقطہ ہے ٹھوس فاضل مادوں کی نکاسی اور ان کا حسن انتظام ایک دوسری اہم سرگرمی ہے جسے ہر سوسائٹی، کالونی یا اسکول کو انجام دینا بہت ضروری ہے۔ فاضل مادوں کو خشک یا نم کچرے کے لحاظ سے علیحدہ کر کے ان کی مناسب طریقوں سے نکاسی کے متعلق معلومات آس پاس رہنے والے تمام لوگوں کو دینے کا اہتمام کرنا بھی
ایک سرگرمی ہو سکتی ہے۔ تیسرا نقطہ ہے پلاسٹک پر پابندی عائد کرنا اور اس کے نقصان دہ اثرات سے لوگوں کو باخبر کرنا بھی ایک اہم پروجیکٹ ہے جسے موجودہ دور میں انجام دینا وقت کی ضرورت ہے۔ چوتھا نقطہ ہے رکازی ایندھن غیر تجدیدی اور آلودگی پیدا کرنے والے ایندھن ہے، اس لیے ان کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے۔ اس لیے مختصر فاصلوں کو پیدل چل کر یا سائیکل کے ذریعے طے کرنا چاہیے۔ طویل فاصلوں کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام ایک بہتر متبادل ہے۔ ان سے متعلق لوگوں میں شعور پیدا کرنا، اسے ایک سرگرمی کے طور پر انجام دیا جا سکتا ہے۔ پانچواں نقطہ ہے آوارہ جانوروں کی دیکھ بھال، ان کی رہائش کا انتظام، خطرے سے دوچار پرندوں جیسے گوریا کو غذا اور پانی مہیا کرنا، ان کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے کوشش کرنا، بیمار جانوروں کو طبی خدمات کی فراہمی وغیرہ بھی جانوروں کی انواع کے تحفظ کے لیے ایک نہایت اہم عمل ہے۔ پانچواں سوال ہے ماحول پر اثر انداز ہونے والے اجزاء لکھیے۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے ماحول پر حیاتی اور غیر حیاتی اجزاء اثر انداز ہوتے ہیں۔ غیر حیاتی اجزاء میں طبیعی اور کیمیائی اجزاء ماحولی حالت میں تبدیلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دوسرا ہے غیر حیاتی اجزاء قدرتی یا انسان کے پیدا کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تیسرا نقطہ ہے مختلف جانداروں کے درمیان مختلف قسم کے باہمی تعلقات سے بھی ماحول متاثر ہوتا ہے۔ چوتھا نقطہ ہے قدرتی آفات جیسے زلزلہ، جنگل کی آگ، طوفان، بادل کا پھٹنا، قحط سالی وغیرہ سے ماحول میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ پانچواں ہے جنگلات کی بربادی، شہروں کو آباد کرنا، تعمیراتی سرگرمیاں وغیرہ انسانی سرگرمیاں ہیں جو ماحولی نظام کو مستقل نقصان پہنچاتی ہے۔ انسانوں کے ذریعے پیدا ہوئے اثرات کی وجہ سے ماحول میں بڑے پیمانے پر تغیرات ہو سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ماحول میں انسان کا مقام اہمیت کا حامل کیوں ہے؟ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے جانوروں کے ارتقاء کے عمل میں انسان سب سے آخر میں زمین پر آیا، لیکن اس کی ذہانت، قوت، تخیل، فہم و ادراک اور یادداشت کی وجہ سے اس نے زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ دوسرا نقطہ ہے ان خصوصیات کی بنا پر وہ اشرف المخلوقات کے درجے پر پہنچ گیا ہے۔ تیسرا انسان نے زمین پر موجود تمام قدرتی وسائل کا بے تحاشا استعمال کیا۔ چوتھا ٹیکنالوجی اور ترقی کے بہانے اس نے تقریباً تمام قدرتی ماحولی نظاموں کا زبردست استحصال کیا۔ پانچواں نقطہ ہے اس نے ہمیشہ قدرت کے اصولوں کو نظر انداز کیا۔ چھٹا مختلف مظاہر جیسے آلودگی، شہریانہ، صنعتیانہ اور جنگلات کا خاتمہ وغیرہ میں انسان کا ہاتھ دکھائی دیتا ہے۔ ساتواں ہے شکار کرنا، زندہ جانوروں کو پکڑنا جیسے انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے جانداروں کی ایک بڑی تعداد فنا ہونے کے قریب پہنچ چکی ہے۔ آٹھواں انسان کے علاوہ کوئی دوسرا جاندار ماحولی نظام میں زبردست تبدیلی پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس لیے بات حقیقت پر مبنی ہے کہ ماحول کی بربادی یا اس کی اصلاح میں انسان کا مقام اہمیت کا حامل ہے۔ اگلا سوال ہے حیاتی تنوع کی اقسام لکھیے اور اس کی مثال دیجیے۔ اس کا جواب ہے حیاتی تنوع کی 3 اقسام ہیں: جینی تنوع، گروہی تنوع اور ماحولی نظام میں تنوع۔ پہلا ہے جینی تنوع، جینیٹک ڈائیورسٹی۔ ایک ہی جماعت کے جانداروں میں جینیاتی فرق کی وجہ سے پیدا ہونے والے تنوع کو جینی تنوع کہتے ہیں۔ مثلاً ہر انسان دوسرے سے کسی قدر مختلف ہوتا ہے، کوئی 2 جانور یا پودے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ دوسرا ہے گروہی تنوع، اسپیشیز ڈائیورسٹی۔ جانداروں کے مختلف انواع میں ظاہر ہونے والے فرق کو گروہی تنوع کہتے ہیں۔ مثلاً قدرتی ماحول میں نظر آنے والے نباتات، حیوانات اور خردبینی جانداروں کی تمام انواع۔ اگلا ہے ماحولی نظام میں تنوع یعنی ایکو سسٹم ڈائیورسٹی۔ ایک خطے میں مختلف ماحولی نظام ہو سکتے ہیں۔ ماحولی نظاموں میں اس طرح کے تنوع کو ماحولی نظام تنوع کہتے ہیں۔ ماحولی نظام تنوع قدرتی یا مصنوعی ہوتا ہے۔ ہر خطے میں مختلف قسم کے ماحولی نظام
نظر آتے ہیں، جیسے آبی، زمینی، صحرا یا جنگل کا ماحولی نظام۔ ہر نظام میں اپنا خود کا مسکن ہوتا ہے، جس میں حیوانات، نباتات، خوردبینی اور غیر جاندار اجزاء قیام کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، حیاتی تنوع کا تحفظ کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے کامیاب نسل کے حیوانات اور نباتات کی حفاظت کرنا۔ دوسرا، قومی باغات اور تحفظ گاہیں معمن قائم کر کے مسکن بنانا۔ تیسرا، جن علاقوں کی حفاظت تحفظ زدہ علاقوں کی حیثیت سے کی گئی ہے انہیں محفوظ حیاتی علاقے کے طور پر مختص کرنا۔ چوتھا نقطہ ہے مخصوص نسل کے تحفظ کے لیے خاص پروجیکٹ شروع کرنا۔ پانچواں، حیوانات اور نباتات کی حفاظت کرنا۔ چھٹا، اصولوں اور قوانین پر سختی سے عمل کرنا۔ ساتواں، روایتی معلومات کو درج کر کے اس کا ریکارڈ قائم رکھنا۔ اگلا سوال ہے، جادو مولائی پیانگ کی کہانی سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے، جادو مولائی ایک عام انسان ہے جو جنگل میں مزدور کی حیثیت سے کام کرتا تھا، لیکن اس کے دل میں نباتات اور شجرکاری کی تڑپ تھی۔ اس اکیلے شخص نے ہزاروں درختوں کی شجرکاری کی۔ اس نے زمین کے ایک بنجر ٹکڑے کو ایک جنگل میں تبدیل کر دیا، جو آج 1360 ایکڑ کے رقبے میں پھیلا ہوا ہے۔ اس مقصد کے لیے اس نے مسلسل محنت کی۔ مولائی نے دنیا کو یہ دکھا دیا کہ ایک فرد کامل پختہ ارادے سے ایک نیا جنگل قائم کر سکتا ہے۔ ہم جادو مولائی پیانگی کی کہانی کے ذریعے انتھک کوشش، سچی لگن اور قدرت پر مکمل اعتقاد کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک عام آدمی بھی جادو مولائی پیانگ کی کہانی کے ذریعے ماحول کی حفاظت، اس کے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے کا سبق سیکھ سکتا ہے۔ حیاتی تنوع کے چند حساس خطوں کے نام لکھیے۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے پوری دنیا میں 34 مقامات کا اندراج حیاتی تنوع کے حساس ترین علاقوں کے طور پر کیا گیا ہے۔ دوسرا، یہ حساس علاقے دنیا کے 15.7% حصے پر محیط ہے۔ تیسرا، آج اس حصے کا 86% حصہ پہلے ہی برباد ہو چکا ہے۔ چوتھا، اب دنیا میں زمین کے صرف 2.3% حصے پر ہی یہ حساس علاقے رہ گئے ہیں۔ پانچواں، اس میں نباتات کی 1,50,000 انواع کا شمار ہوتا ہے، جو دنیا بھر کے 50% انواع کے مساوی ہے۔ چھٹا، بھارت میں حیوانات کی 135 انواع میں سے 85 انواع شمال مشرقی ریاستوں کے جنگلات میں پائی جاتی ہیں۔ حیوانات اور نباتات کی بے شمار نسلوں کے خطرے میں دوچار ہونے کے اسباب کیا ہے؟ ان حیاتی تنوع کی بقا کے لیے کیا اقدامات ضروری کیے جاتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے انسان کی پیدا کی ہوئی وجوہات کی بنا پر نباتات اور حیوانات کی کئی انواع خطرے سے دوچار ہے۔ دوسرا، چند قدرتی آفات جیسے زلزلہ، آب و ہوا کی تبدیلی، جنگ کی حالات، قحط سالی اور طوفان کے دوران غذا اور پانی کی کمی ہونے سے جاندار متاثر ہوتے ہیں۔ تیسرا، جانداروں کا بڑے پیمانے پر شکار کرنا اور انہیں زندہ پکڑنا انسان کے ذریعے بنائی ہوئی اہم وجوہات ہے، جس کی بنا پر جانداروں پر خطرات کے بادل منڈلاتے ہیں۔ چوتھا ہے، جنگلی جانوروں کے مسکن میں انسانوں کی دخل اندازی سے انسانوں اور جانوروں کے درمیان تنازع پیدا ہوتا ہے۔ پانچواں نقطہ ہے، بند سڑکوں، کالونیوں کی تعمیرات سے جنگل میں رہنے والے جانوروں کا مسکن تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ چھٹا، صنعتیانہ، شہریانہ اور انسانی بستی کے آبادی کے دھماکے سے حیاتی تنوع کے فنا ہونے کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ ساتواں، حیاتی تنوع کی حفاظت کے لیے کئی سائنسدان اور قدرتی ماہرین ایک ساتھ مل کر غور و خوض کرتے ہیں۔ حکومت کے ذریعے ایک خطۂ زمین کو بطور تحفظ گاہ یا نیشنل پارک بنا کر اسے جانداروں کے تحفظ کے لیے مختص کر دیا جاتا ہے۔ مقامی لوگ بھی مقدس دیورائی کی صورت میں جنگل کے ماحولی نظام کا تحفظ کرتے ہیں۔ آٹھواں نقطہ ہے، جانداروں کے تحفظ کے لیے کئی قوانین بنائے گئے ہیں۔ ان کی خلاف ورزی کرنے والوں کو قید اور جرمانے کی سزائیں دی جاتی ہیں۔ آخری سوال ہے، درج ذیل علامت کا مطلب کیا ہے؟ اس کی بنیاد پر آپ اپنا کردار واضح کیجیے۔
پہلی علامت کم استعمال، دوبارہ استعمال اور دوبارہ چکھ کر اس پیغام کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ قدرتی وسائل کے استعمال کے سلسلے میں یہ ایک اہم منتر ہے۔ دوسری علامت سے پانی کی بچت کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ تیسری علامت میں شمسی توانائی کے زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے پر لوگوں کو پیغام ارسال کیا جا رہا ہے۔ دوسرا نقطہ ہے، یہ علامات ماحول دوست بننے کی اہمیت کو اجاگر کر رہی ہیں۔ قدرتی وسائل کو ان کی اصلی حالت پر قائم رکھنے کے لیے اشیاء کا دوبارہ استعمال اور ان کے دوبارہ دور کے لیے پہلی علامت اہمیت کی حامل ہے۔ جہاں تک ممکن ہو ایک فرد کو اپنے اصرافی رجحان کو روک کر وسائل کے حد سے زیادہ استعمال کو کم کر دینا چاہیے۔ امید ہے تیسرا نقطہ ہے، بڑے شہروں اور گاؤں میں پانی کا مسئلہ شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا ہے۔ پانی کی کمی سے قحط سالی جیسے حالات پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے زراعتی پیداوار میں کمی ہوتی ہے۔ پانی کی بچت یا پانی کا منصفانہ طور پر استعمال کے پیغام کو دور دور تک پھیلا دینا چاہیے۔ چوتھا ہے، شمسی توانائی کا تجدیدی اور متبادل ذریعہ ہے۔ یہ بھارت جیسے ملک میں آسانی سے دستیاب ہے۔ شمسی توانائی کے استعمال سے ہم آلودگی پیدا کرنے والے اور دھیرے دھیرے ختم ہونے والے ایندھن کی بچت کر سکتے ہیں۔ شمسی توانائی آلودگی کم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ ان علامات کے ذریعے ہمیں اہم پیغامات حاصل ہوتے ہیں اور ہم اپنے عمل اور برتاؤ کو ماحول دوست نظریے کے مطابق تبدیل کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔